السلام علیکم، میں ہوں سمر عباس۔ بھارت چیمپئنز ٹرافی کا چیمپئن بن گیا ہے۔ فائنل میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دی ہے۔ بھارت اس پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہا ہے اور پاکستان کی ٹیم جو کہ میزبان تھی اس بڑے ایونٹ کی، وہ ناک آؤٹ سٹیج میں ہی اپنی بری سلیکشن کی وجہ سے کوئی بھی میچ نہیں جیت سکی، جس سے شائقین مایوس تو ہوئے، لیکن شائقین کے لیے بڑی بات یہ بھی تھی کہ 29 سال بعد پاکستان کے اندر آئی سی سی کا کوئی ٹورنامنٹ ہوا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک زبردست انعقاد ہوا پاکستان کے اندر، کامیاب انعقاد ہوا آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا۔ سیکیورٹی کے اداروں نے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی زبردست رہی، جس کی وجہ سے یہ ایونٹ پاکستان کے اندر ہو سکا۔ اور ساتھ ساتھ جو آئی سی سی کے جو مندوبین ہیں، جو آئی سی سی کے سربراہان ہیں، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کے اندر زبردست انتظام پر اس چیمپئنز ٹرافی کے۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے بھی جو سربراہان ہیں، انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر زبردست یہ ایونٹ ہوا ہے۔ ہم فائنل پاکستان کے اندر نہیں ہو سکا، چونکہ ہائبرڈ ماڈل کے اندر ہم ایگری کر چکے تھے کہ فائنل جو ہے اگر بھارت پہنچتا ہے اس فائنل میں تو یہ فائنل دبئی کے اندر کھیلا جائے گا۔ بہرحال پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان میں 29 برس بعد آئی سی سی کا بڑا ایونٹ ہونا، بھارت کی ہی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند کیے جائیں، وہ کوششیں بری طرح سے بالآخر ناکام ہوئی ہیں۔ پروگرام میں آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں کل سے شروع ہونے والا ہفتہ ایک بار پھر سیاسی اعتبار سے سنسنی خیز ہونے کا امکان ہے۔ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے جہاں صدر آصف علی زرداری نے نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر خطاب کرنا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن نے صدر کے خطاب کے موقع پر احتجاج کا پلان کیا ہے اور اپنے تمام اراکین کو شرکت کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ حکومتی اراکین کو اپوزیشن کا احتجاج ناکام بنانے کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس احتجاج کو کامیاب بنوانے کے لیے تحریک انصاف ہر حربہ آزمانے کی کوشش کر رہی ہے اور ان مولانا کو بھی ایک بار پھر منانے کی کوششیں کی جا رہی ہے جو پہلے ہی تحریک انصاف کی جانب سے عید کے بعد تحریک چلانے یا اپوزیشن الائنس کا حصہ بننے سے کترا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمان سے رابطوں کی کوششیں کی ہے تاکہ عمران خان کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا جا سکے اور مولانا کو کل کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے احتجاج میں شرکت کے لیے راضی بھی کیا جا سکے۔ اب جو کوششیں کتنی کامیاب ہو سکی ہیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں بالخصوص وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی جانب سے مولانا کے خلاف دیے گئے بیانات نے ان دونوں جماعتوں کے درمیان لفظی جنگ تک چھیڑ دی ہے۔ جے یو آئی نے تو یہ الزام تک لگا دیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت کے اعتماد میں بھی بھرپور اضافہ ہوا ہے، جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا اور پی ٹی آئی کا ساتھ چلنا ممکن ہی نہیں۔ تاہم پی ٹی آئی اب اسی یقین میں مبتلا ہے کہ ان کا اپوزیشن الائنس بن کر ہی رہے گا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بقول اپوزیشن کی تحریک کو تیز کیا جا رہا ہے، جبکہ اسد قیصر کا دعویٰ ہے کہ اس ہی ہفتے اپوزیشن الائنس کی میٹنگ ہو رہی ہے تاکہ قومی ایجنڈا لایا جا سکے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہماری باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ روابط بھی ہیں، ہمارا ایک پلان بھی بن رہا ہے اور باقی ساتھیوں کو بھی ہم لوگ ساتھ ملا رہے ہیں۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی چاہیے، ہمیں چاہیے رول آف لا، اور اس کے لیے ہم لوگ اپنی موومنٹ تیز کریں گے۔ یہ انسٹالڈ رجیم ہے، ان کے پاس مورل اتھارٹی بھی نہیں ہے، تو ان حالات میں احتجاج کے علاوہ اور ہے کیا کرنے کے لیے۔ اس ہفتے اپنے الائنس کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں، تمام لیڈرشپ کو بلا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک جامع قومی ایجنڈا بنا رہے ہیں، اور اس قومی ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے اور اس ایجنڈے پہ عوام کو اکٹھا کریں گے۔ پاکستان ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ حکومت نااہل ہے، یہ حکومت جو ہے نا مینڈیٹ چھوڑ ہے، فوری طور پر وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کتنی کامیاب ہے اور یہ کتنی مؤثر طریقے سے اہداف حاصل کر سکتی ہے، بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ہی سابق رہنما اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت سے۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ عید کے بعد تو پاکستان تحریک انصاف چلا پاتی ہے یا نہیں، لیکن اپوزیشن کا بڑا امتحان کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہے کہ جہاں صدر مملکت آصف علی زرداری کا مشترکہ اجلاس سے خطاب ہے اور تحریک انصاف پلان کر رہی ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا احتجاج کیا جائے۔ اس کے لیے مولانا فضل الرحمان سے رابطے کیے جا رہے ہیں، باقی جماعتوں سے بھی جو اپوزیشن کی، کہ وہاں پہ ایک تگڑا احتجاج کا رجسٹر کیا جا سکے۔ تو آپ نے ویسے کیا فیصلہ کیا ہے کہ آپ احتجاج میں شامل ہوں گے یا خطاب سنیں گے صدر کا؟ بہت شکریہ۔ سکر گیا تھا تو سکر دیکھا، اور سکر دیکھ کے بڑی مایوسی ہوئی۔ ساری روڈیں خستہ حالت میں، شہر جو تھا وہ ہڑبا کے نوادرات اور کانڈرات پیش کر رہا تھا۔ تو اگر کوئی اچھا آئیڈیا میرے ذہن میں آ جاتا تو کارکردگی جو ہیں پیپل پارٹی کی سندھ میں سے میں کافی مایوس ہوا ہوں۔
کل کے اجلاس میں میں دیکھوں گا کہ پارٹی کے دوست کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی تو احتجاج کر رہی ہے کل. پی ٹی آئی کر رہی ہے تو میں خود کو تو پی ٹی آئی کی سمجھتا ہوں. تو وہ آپ کو نہیں سمجھتے، یہ الگ بات ہے، آپ تو نہیں، وہ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو غم کرے گا غلام نبی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہاں، لیکن میں اپنے تئیں وہی کروں گا جو میرا جی چاہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کل آپ پھر احتجاج میں شریک ہوں گے یا خطاب سنیں گے صدر صاحب کا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ نہیں، کارکردگی صدر حکومت کی صاحب نے بتائیں گے؟ کیا خطاب کرنا ہے؟ 40-50 سال سے وہ خطاب کر رہے ہیں قوم سے، اور ہر خطاب کے بعد جو ہیں صدر صاحب کی وقت، قیمت اور دولت جو ہیں وہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا خطاب سننے کا تو مجھے کوئی اس طرح شوق نہیں ہے. البتہ میں یہ توقع نہیں رکھ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں کل ہی پتہ چل جائے گا. ہاں، یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑا امتحان سے پہلے چھوٹا امتحان، ایک منی ٹیسٹ پی ٹی آئی کا کل ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ اس احتجاج میں کل اگر آتے ہیں مشترکہ اجلاس کے دوران، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مجھے تو زرداری صاحب کے لیے ڈیسک بجاتے نظر آ رہے ہیں. اچھا، ہاں، نہیں، وہ مولانا صاحب سے یہ توقع رکھنا، ہم نظریاتی طور پہ، ہم سیاسی طور پہ، ہم پولیٹیکلی الیکشن میں کہیں پر ہماری راستے جو ہیں مل نہیں رہے ہیں. کے پی میں اس کا ووٹ بینک ہے، کے پی میں پی ٹی آئی ہے، تو لہٰذا وہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کبھی زندگی میں ہماری پولیٹکس کے ڈائنامکس جو ہیں یا ہمارے راستے نہ یکجا ہو سکتے ہیں. پھر یہ توقع رکھنا کہ وہ خان کی رہائی یا پی ٹی آئی کے کاز کے لیے آج نکلیں گے، میرا خیال ہے چند ماہ کے لیے شاید اپوزیشن کی گرینڈ الائنس کا صحرا جو ہے سجانے کی خواہش ہوگی، اور 5-6 ماہ کے بعد جو ہیں جب وقت ضائع ہو جائے گا تو پھر کہیں گے کہ جی ہمارے راستے جدا ہو گئے. جس طرح یہ پی ٹی آئی، تحریک انصاف تو کہتی ہے، یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ جو ہماری تحریک ہے یہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے، یہ کوئی خان صاحب کی رہائی کے لیے نہیں ہے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں، خان صاحب کا ویژن تو آئین کی بالادستی ہے. نہیں، لیکن یہ جو تحریک چل رہی ہے اس کا مطمع نظر خان صاحب کی رہائی نہیں ہے کیا؟ خان صاحب کی رہائی ہے. میں نے تو اس وقت مذاکرات کے دوران بھی کہا تھا کہ پوائنٹ نمبر 1 خان صاحب اور سیاسی اسیران کی رہائی رکھیں، اور دوسرا پوائنٹ جو ہیں کمیشنوں کی تقرری رکھیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک فیصلے پہ ٹھہرتے ہی نہیں ہیں. ہر 15 دن کے بعد فیصلہ تبدیل. آپ دیکھیں نا، 1.5 سال میں ہماری سیاست دیکھ لیں. مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات کا بائیکاٹ، مذاکرات چھوڑ دیے، پھر مذاکرات پہ دوبارہ آ گئے، پھر مذاکرات چھوڑ دیے. یہ سارے فیصلے، جب تک ہم اپنے فیصلوں پہ ڈٹیں گے نہیں. 23 مارچ کو ہمارا جلسہ تھا اسلام آباد میں، اور کورٹس نے پرمیشن بھی لے لی تھی 23 مارچ 2024 کو. پھر جو مئی میں چلا گیا، پھر وہ رمضان کی وجہ سے نہ ہو سکا، پھر عید کی وجہ سے نہ ہو سکا، پھر 22 اگست کو نہ ہو سکا. یہ لوگوں کا جو یقین ہے کہ جی اپنے وقت پہ چیزیں ہوں گی، وہ ختم ہو چکا ہے. تو لہٰذا جب تک پاکستان تحریک انصاف اپنے درست یا چاہے غلط ہی فیصلہ کیوں نہ ہو اس پہ ڈٹ کے کڑی نہ ہو، تاکہ لوگوں کا یہ یقین آ جائے کہ واقعی جو فیصلے ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے. یہ جو بھی آپ عید کے بعد احتجاج کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ جو انقلابی قیادت اب پیچھے رہ گئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی شکل میں، تو یہ ایک امتحان ہے، یہ موقع ہے ان کے لیے کہ ثابت کر دیں کہ وہ درست ہے اور وہ احتجاج کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، انقلاب لا سکتے ہیں. تو قوم کی نظریں ہیں اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. لیکن بہت زیادہ جو ریلائنس ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی تحریک کے لیے، کیا یہ بہتر سوچ ہے کہ پہلے 2-3 مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ لیا، کچھ فرق نہیں پڑا، اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکا، تو اب مولانا فضل الرحمان پہ رلائی کرنا کہ وہ اپنے بندے لے کر آئیں گے تو ہماری تحریک کامیاب ہوگی، یہ کوئی ریئلسٹک اپروچ ہے کیا؟ کہ کیوں کر ہماری یہ توقعات مولانا صاحب سے ہو سکتی ہیں؟ مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے زندگی میں کون سی نیکی کی ہے؟ بلکہ آپ اگر دیکھ لیں 9 مئی جب ہوتا ہے نا، تو میں ادھر ادھر دیکھا کرتا تھا، جماعت اسلامی جیسی پارٹی، انہوں نے بھی کبھی ہمارے لیے کوئی 2 شب نیک نہ بولے، کیونکہ 9 مئی سے قبل ہم نے پاکستان میں کسی ایک سیاسی پارٹی کو بھی نہیں چھوڑا تھا جن کے ساتھ ہم دست و گریباں نہیں تھے. اور مولانا فضل الرحمان کے لیے تو جس طرح کے القابات تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ہم 2 اپوزٹ پولز کے شروعات تو ہمیشہ تحریک انصاف نے کی نہیں. اس میں دیکھیں جب انہوں نے خان پہ جو الزامات لگائے اور جس طرح لگائے، ری ایکشن میں بعد میں آئے تھے مولانا فضل الرحمان، جب تحریک انصاف نے بہت زیادہ انہیں رگڑا دے دیا ہوا تھا سوشل میڈیا پر. اس معاملے پہ میں تحریک انصاف کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کی سیاست میں ہم کہیں پر
نہیں پائے جاتے ہیں. یہ غلط توقعات ہیں کہ وہ خان کی رہائی کے لیے یا ساری قانون کی بالادستی کے لیے وہ نکلیں گے. ساری زندگی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ سیاست کی ہے، اور یہ توقع رکھنا کہ اب وہ عمر کے اس آخری حصے میں انقلابی بن جائیں گے، یہ میرا خیال ہے کہ فولس پیراڈائز میں رہنے والی بات ہے. یہ تو خان صاحب کا جیل سے بہت زیادہ اس بات پہ اصرار ہے کہ کسی بھی طرح جائیں، مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ منائیں، انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں، ایک پیج پر لے کر آئیں، ایک سٹیج پر لے کر آئیں. لیکن وہ پھر خان صاحب کا کیوں اتنا زیادہ اصرار ہے؟ انہوں نے مولانا کو راضی کرنے کے لیے، مولانا کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سی ایم کو جو ہے وہ پبلکلی کرٹیسائز کیا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ڈی آئی خان کی سیاست سے باہر نکلے، مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بیانات مت دیں، یکجا کریں اپوزیشن کو. تو بیسیکلی تو خان صاحب کی بہت زیادہ جو ہے وہ امیدیں ہیں. نہیں، مولانا صاحب اپوزیشن میں ہے ہی نہیں. وہ اپوزیشن میں کدھر ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کو جو لوگ مشورے دے رہے ہیں نامعقول قسم کے، اور جن کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے گزشتہ 1 سال سے غلط فیصلے ہو رہے ہیں، یہ فیصلہ ہی غلط ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ورکر کی کمی ہے، عوامی سپورٹ کی کمی ہے، قطعاً نہیں ہے. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمیں ٹکرا دکھا دیا تھا نا. انہوں نے جو ہے ہمیں امید دلائی رکھی اور اخیر میں جناب ان کا صدار بن گیا. اب یہ توقع وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف کو اعتماد میں لے کے جو کچھ کیا ہے، تحریک انصاف مکمل طور پر آن بورڈ تھی 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر ہی، صرف ووٹ دینے کے معاملے پہ وہ نہیں آئے، باقی وہ کہہ رہے تحریک انصاف آن بورڈ تھی سارے معاملات کے اوپر. یہ انتہائی اہم بیان ہے ان کا، اور ان کو میڈیا پہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے. اگر پی ٹی آئی کے کسی عہدیدار نے اس ایشو پہ آن بورڈ رہ کے ان کے موقف کی حمایت کی ہیں تو اس شخص نے یا عہدیدار نے پارٹی کے ساتھ غداری کی ہے، قوم کے ساتھ غداری کی ہے. پھر پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ بن ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں. مولانا صاحب کی پارٹی تو یہاں تک کہتی ہے کہ آئینی عدالت ہماری تجویز تھی، آئینی بینچ والی جو تجویز تھی یہ تحریک انصاف کی طرف سے ہی آئی تھی، اس پہ منایا ہم نے گورنمنٹ کو. تحریک انصاف انتہائی سنجیدہ الزام ہے، اور اگر یہ الزام جو ہیں درست ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی اخلاقی دلیل نہیں ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کر سکیں. لہذا ان لوگوں کی شناخت ہونی چاہیے جنہوں نے پی ٹی آئی کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے آئینی بینچ پہ اتفاق کیا. یہ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو معاملات آگے بڑھانے سے پہلے اس معاملے پہ فیصلہ کرنا چاہیے. اگر پی ٹی آئی یہ مان لیتی ہے کہ مولانا صاحب درست کہہ رہے ہیں تو میں علی اعلان کہتا ہوں کہ پھر ہم کوئی قانون کی حکمرانی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں. اچھا، لہذا کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں پھر؟ یہ تو پھر قانون سے دغا ہے کہ ہم قوم کو یہ بتائیں کہ عدلیہ کی آزادی چاہیے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے آئینی بینچ پہ ہم ان کے ساتھ رضامند ہو گئے تھے. اس سے بڑا جو ہے کوئی الزام پی ٹی آئی پہ ہو ہی نہیں یہ سکتا. آئین کی اور قانون کی نہیں بلکہ اپنے لیڈر کی رہائی کی پھر تحریک سے کہا جا سکتا ہے. نہیں دیکھیں، ہم صرف خان کی گرفتاری جو ہے یا اس کی رہائی، اس سے بدرجہ جو اہم ہے، اور وہ گرفتاری نہ ہوتی اگر ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی. تو لہذا قانون کی حکمرانی اور اس کے ساتھ ذیلی یہی تمام اسیران کی رہائی بشمول خان صاحب کی. لیکن یہ جو الزام جے یو آئی تواتر سے لگا رہی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اگر جے یو آئی اس موقف پہ درست ہیں کہ پی ٹی آئی نے آئینی بینچ پہ اتفاق کیا تھا، تو پھر ان لوگوں کے نام تشت ازبام ہونے چاہیے کنہوں نے دھوکہ کیے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان تحریک انصاف تو بڑی انڈیسائسو ہے بہت ساری امپورٹنٹ چیزوں کے حوالے سے بھی. آپ ہی نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جن لوگوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو لوگ غائب ہو گئے تھے ان کے خلاف تو کارروائی کوئی ہوئی نہیں ہے، میرے خلاف کارروائی کر دی گئی. تو ابھی تک تحریک انصاف ان کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں کر سکی. کہا جاتا ہے کہ بس کل ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی کارروائی، ہم کر لیں گے ان کے خلاف، لیکن نہیں ہو سکی. ان میں سے 2 بندے تو کابینہ کا حصہ بھی بن گئے ہیں. تو یہ جو انڈیسائسونیس ہے یہ تحریک انصاف کے لیے جو بڑی نقصان دہ ہے. یہ جو کابینہ کا حصہ بن گئے ان کو ابھی تک پارٹی سے نکالا نہیں ہے، لیکن مجھے نکالنے کی جلدی تھی. یہ ایک گناونا چہرہ پیش کر رہا ہے پارٹی کے اندر ایک گھٹیا قسم کی سیاست کی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے پیسے لیے، بلینز لیے، جنہوں نے پارٹی کو دغا دیا. کس سے لیے پیسے؟ یہ وہ لوگ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں جو حکومت کی حمایت کی. اور بات یہ ہے کہ 2 لوگ وزراء بھی بن گئے یا حکومت کا حصہ بن گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو شوکات بھی جاری ہوئی ہے. خان کی طرف سے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ جی ان کو نکال دیں، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور میرے حوالے سے ابھی بات لبوں سے نکلی ہی نہیں تھی کہ جناب انہوں نے کر دیا. اب میں دیکھوں گا
عید کے بعد میں انتظار کر رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے دیگر جو انقلابی ساتھی ہے، انشاءاللہ اللہ سے میری دعا ہے کہ اس رمضان کے طفیل کہ ان کی جو انقلابی سیاست ہے اور جو مزاحمت اور جو عالمگیر انقلاب وہ لانا چاہتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوں گے، جرت کے ساتھ قوم کو دکھائیں گے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا جمع غفیر ان کے ساتھ ہوگا، اور اپنے قول کو جس انداز میں جو انقلابی باتیں وہ کرتے ہیں وہ ثابت کر دکھائیں گے کہ وہ عمل کے سپاہی ہیں، غازی ہیں، اور پاکستان میں جو ہیں عید کے بعد ایک ایسا تلاطم خیز طوفان بپا کریں گے کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک ہماری نسل یاد رکھے۔ اگر نہ ہوا یہ سب کچھ پھر نہ ہوا تو کہہ دیں گے کہ جی میں ذاتی مجبوریوں کی بنا پہ مستعفی ہو رہا ہوں۔ اچھا، آپ ان کا استعفیٰ دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں نا، اچھا، کیونکہ یہ باتیں کرنا اور عمل کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ باتیں یہاں پہ آپ پی ٹی آئی میں دیکھیں نا، تقریباً 90% لوگ باتیں ہی کرتے نظر آئیں گے، عمل جو ہیں آپ کو کسی کا نظر نہیں آئے گا۔ تو لہذا سلمان اکرم راجہ صاحب پھر یہی کہہ دیں گے کہ جی میری ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں، وہ تو انقلابی باتیں کر ہی نہیں رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ انقلابی بات کرتے ہیں، وہ تو بڑی عملیت پسندی کی باتیں کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے کیمپ لگانے کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ذرا بہتر تدبر سے ہمیں کام لینا ہے، ہم نے بندے نہیں اپنے مروانے ہیں۔ اگر وہ اڈیالہ جیل کے سامنے کیمپ لگاتے ہیں تو میں تو ایک کیمپ میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا اور دوسرا ان سے معافی مانگوں گا۔ اچھا، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں بندے مروانے والی بات آئی، ہمیں تدبر سے کام لینا ہے۔ چلے وہ تدبر تو یہی ہے، پھر گھر میں بیٹھ کے رہنا تدبر ہے، وہ ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ اور جب تدبری سیاست کا محور ٹھہری ہے، جب مزاحمت آپ نکال دیں، احتجاج نکال دیں، سڑکیں روڈ نکال دیں، پی ٹی آئی کے پاس حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ تدبر کی سیاست کے دن اب نہیں ہے۔ اور ابھی تو انہوں نے خود اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے، وہ تو پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا الائنس بنا کر احتجاج کی طرف جانا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نہیں آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، تحریک انصاف عید کے بعد بھی سڑکوں پر اکیلی ہی کھڑی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ جب تک پارٹی کے معاملات درست نہیں ہوں گے تو شاید یہ احتجاج کی کال بھی مؤخر ہوگی، کیونکہ اگر علی امین خان بھی احتجاج میں ذمہ داریوں سے مبرہ ہیں تو پھر میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی احتجاج ہوگا۔ پھر کہیں گے کوئی بہانہ بنا کے کہ جناب یہ گرمی ہو گئی ہے، یا لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے، یا پھر عالمی حالات ایسے ہیں، یا بدامنی بڑھ گئی ہے، بہانے بہت سارے یعنی آپ یہ تحریک نہیں چلتی ہوئی دیکھ رہے، یہ ملتوی ہو جائے گی تحریک کسی نہ کسی بہانے سے؟ جب تک پی ٹی آئی خود یہ جتنے فتنہ گروپ ہے جو سازشیں کرتے ہیں، جو غلط فیصلے کروا رہے ہیں، کون ہے فتنہ گروپ میں؟ 1.25 سال سے ایک فیصلے پہ ہم ڈٹے نہیں ہیں، ایک بھی فیصلے پہ ڈرامہ بنائے ہوئے ہیں، کبھی اس کو نکالو کبھی اس کو نکالو، پی ٹی آئی میں چل یہی رہا ہے، اس کو نکالو اس کو نکالو۔ تو لہٰذا یہ نکالنے کے چکر میں اپنی انتقام کی جو انا کو کی بینڈ چڑھانے کے لیے انہوں نے پارٹی کو استعمال کیا، خان برے، اور یہ اس بڑا ظلم عظیم یہ جو پارٹی کے اندر جو ہے بہت زیادہ کنفیوژن ہے، ڈویژن ہے۔ آپ خود کہہ رہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کے پر کاٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک اطلاع ہے، ایک خبر ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے جو غائب ہو گئے تھے 26 فیضانی ترمیم کے دوران، ان کے خلاف تو کارروائی کوئی ہوئی نہیں ہے۔ اس سے پارٹی کے اندر جو ہے کچھ مزید لوگوں کو حوصلہ ہوا ہے، کوئی فارورڈ بلاک تحریک انصاف کے اندر کوئی قومی اسمبلی کے اندر سامنے آ رہا ہے، کوئی 12-14 لوگوں کا، ایسی کوئی 2 دن سے میں سن رہا ہوں کہ پھر پیسہ نکلا ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی 2 ارب روپے تک آفر ہوئی تھی۔ تو لہٰذا دین فروش اور ایمان فروش اور ضمیر فروش تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ آپ کو بھی آفر ہوئی ہے کوئی؟ لاسٹ ٹائم ہوئی تھی، لیکن ابھی اگر آفر ہوگی دوبارہ تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو ہیں آفر کرنے والوں کو بتا رہا ہوں کہ پھر میں ان کے نام میڈیا پہ بتاؤں گا۔ اچھا، ایکسیپٹ نہیں کریں گے آفر؟ نہیں، میں انشاءاللہ دیکھیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ لاسٹ ٹائم مجھے پیسے لے لینے چاہیے تھے، میں نے پیسے بھی نہیں لیے اور پارٹی سے نکال بھی دیا گیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ لاسٹ ٹائم 2 ارب روپے چھوڑ کے ہم نے خان کے کاز کے لیے، آج پھر اعلان کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں خان کے لیے استعفیٰ تو دے سکتا ہوں، لیکن خان کی سیٹ پہ پیسہ لینا میرے لیے حرام ہے۔ تو یہ کتنے لوگ ہیں مروت صاحب کو 12 سے 14 لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ جو مزید جو ہے پارٹی سے ٹوٹنے والے ہیں شاید؟ یہ باتیں اب غلط ہیں، خان کی سپاہی ڈٹے ہوئے ہیں، خان کے ایم این ایز ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب یہ ٹوٹ گئے 26ویں آئینی ترمیم میں، اور جس طرح یہ لوگ بھاگے ہم سے، تو لہٰذا اور بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور ضمیر فروشی جو ہے اس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ یہ جو 12 سے 14 کے فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی ہے، آپ اسے وزن دیتے ہیں کہ ہے ایسا کچھ؟ لیکن یہ دیکھنا ہوگا نا کہ فارورڈ بلاک میں کن لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی کے اساس پہ ہی عملہ نہ کر دیں، پارٹی میں کوئی ایسے ہی لوگوں کو آگے نہ لے آئیں جو اپنے ساتھ بہت بڑا وزن رکھتے ہو. کیونکہ فارورڈ بلاک کی ایک اہمیت نظر آتی ہے مروت صاحب. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں فارورڈ بلاک کیوں ضروری ہے اس وقت حکومت کے لیے. ابھی کوئی ایسی ترمیم تو آ نہیں رہی کہ جس کے لیے ووٹنگ پہ گورنمنٹ کو چاہیے ہو فارورڈ بلاک. مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ آج کل حکومت کو مسل دکھا رہی ہے، تو اس پہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہی اگر اکثریت ان کی مینج ہو جاتی ہے تو ہم نے جو کیلکولیشن کی ہے، ہمارے پاس جو نمبر گیم صاحب نے پڑھی ہے اس میں تو تقریباً کوئی 16 بندے کم ہیں اس وقت نون لیگ کے پاس اپنی سادہ اکثریت پوری کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے بغیر. تو وہ 16 بندے تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بنا کے آرام سے آسانی سے پورے کیے جا سکتے ہیں. تو لگ رہا ہے کہ کام اسی پہ ہو رہا ہے. بالکل. یہ اسی لیے میں نے گزارش کی نا کہ یہ بجٹ پہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم شاید ووٹ نہ دیں. تو اگر پیپل پارٹی اپنے موقف پہ ڈٹ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ فارورڈ بلاک پھر بن گیا، کیونکہ پھر پیسے کے آگے ٹکنے والے نہیں ہیں اور فارورڈ بلاک بن جائے گا. اور ماضی میں یہ بجٹ کے آس پاس آپ کو لگ رہا ہے فارورڈ بلاک یہ بن جائے گا؟ نہیں، میرے خیال ہے کام اس پہ بھی سے شروع ہو چکا ہے. یعنی بجٹ کے آس پاس فارورڈ بلاک جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا؟ نہیں، میرے سے پہلے بھی آ سکتا ہے. دیکھیں یہ جو لوگ ہیں، میرے خیال ہے پی ٹی آئی نے جو نکالنے کا چکر روک دیا ہے اس کے پیچھے بھی شاید یہی تھا کہ ان لوگوں کو بھی جواز مل جائے گا کہ نکال تو ویسے ہی رہے ہیں تو کیوں نہ لگے یا تو فارورڈ بلاک کا حصہ بن جائے. تو لہٰذا اس کے پیچھے یہ محرک ہو سکتا ہے. اچھا، پرویز خٹک صاحب کو لانچ کیا گیا ہے خیبر پختونخوا میں، اور اب یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو دوبارہ اگر آپ کو وہاں سے موو کرتے ہیں اسلام آباد کے اوپر جلگار کرنے کی یا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی، تو خٹک صاحب کا وہاں بڑا اہم رول ہوگا. تو آپ کے ہے پارٹی کو یہ خطرہ کوئی کہ وہاں پہ کوئی وہ ڈیسائسو رول پلے کر سکتے ہیں، پارٹی کو ڈینٹ وہاں پہ پہنچا سکتے ہیں کوئی، یا حکومت کو آپ کی؟ خٹک صاحب کا کیا اہم رول ہوگا؟ الیکشن سے پہلے وہ حاکم کل تھے کے پی میں، اور انہوں نے تو بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہیں اس کو توڑ کے دکھاؤں گا، لیکن خود اپنی سیٹ ہار گئے. اب ان سے یہ توقع رکھنا کہ جی ان کا بڑا کوئی عمل دخل ہوگا، کوئی کردار ہوگا، کیا کردار ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کردار یہی ہو سکتا ہے کہ اپنی گاڑی میں نوشیرہ جائیں اور واپس آئیں. باقی ان کو نشست کی پڑی تھی، کیبنٹ میں گھسنا تھا، اور ان کے جو ساتھی تھے یا جو ان کے نگہبان ہیں یا ویسے اب گورنمنٹ کو تو اتنی زیادہ تحریک انصاف کی طرف سے تھریٹ فیل ہو نہیں رہی، وہ سیریس لے ہی نہیں رہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ اتنا اس سے تھریٹنڈ فیل نہیں کر رہے. اس تحریک کو لے کر بھی گورنمنٹ کے کیمپ میں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اب تحریک انصاف کے کمزور ہونے کی علامت تو یہ بھی ہے کہ اب خٹک صاحب کو لانچ کیا گیا آپ کے خلاف نا. نہیں، یہ تو ان کے کمزور ہونے کی علامت ہے. تحریک انصاف کے کمزور ہونے کی علامت ہے کہ خٹک صاحب اب آپ کے مقابلے نہیں، ان کے پاس لانچ کرنے کے لیے اتنا وہ آپ کو ہلکا لے رہے کہ انہوں نے خٹک صاحب کو آپ کے مقابلے میں لے آئے. ان کے پاس لانچ کرنے کے لیے خٹک صاحب ہی رہ گیا تھا. کون سا تیر مار دیا تھا، کی علامت بھی ہے، کون سا تیر مار دیا الیکشن سے پہلے. تو ابھی کیا مطلب ہے، ان کی صحت ہی اجازت نہیں دیتی، ان کی عمر اجازت نہیں دیتی ہے. میں آپ کو بتا دوں 1.5 سے 2 ماہ کے اندر یہ مجھے کابینہ میں بیٹھے نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا، کیونکہ نون جو ہیں اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں مروت صاحب کہ سوشل میڈیا جو ہے تحریک انصاف کا، یہ کتنا زیادہ نقصان دہ ہے پارٹی کے لیے کہ ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی بات کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی آپ ان پہ تنقید بھی کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. تحریک انصاف بالکل وہ جو نا کہ بالکل قید ہو گئی ہے، مقید ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے ہاتھوں. جو سوشل میڈیا اب کرتا درتا بنی ہوئی ہے، جو یوٹیوبرز ہیں وہ اب خان کے قابو میں بھی نہیں رہے ہیں. ان کے آنکھوں پہ ڈالروں کی پٹی بندھی ہوئی ہے، انہوں نے ڈالر کمانے ہیں. چاہے آپ پارٹی بھی یوٹیوب شروع کر رہے تھے بائی دی وے، کیوں میں مؤخر تو کر دیا ہے؟ مؤخر کیے، گھر والوں نے کہا جی کہ بھائی آپ جو ہیں اس سے باز رہیں. تو بچوں کی پارٹی کی طرف سے تو نہیں کسی نے آپ کو کہا کہ فی الحال ذرا خاموش رہیں، کچھ معاملات آپ کے ٹھیک ہو پارٹی سکتے ہیں؟ پارٹی اور میرے رابطے بالکل نہیں ہے. خان کی رہائی پھر اس کا مطلب ہے کہ فی الحال تاخیر کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے اس میں کوئی شک نظر نہیں آ رہا ہے کہ خان کی رہائی جو ہے ان کی کوئی پریارٹی تھی ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کا مفاد، وہ جو ہم کہتے تھے کہ خان صاحب جلد رہا ہونے والے ہیں، اب وہ بات جو ہے وہ جلد نہیں بلکہ اب دیر سے ان کی رہائی کافی آپ یہ تاخیر کا بتائیں شکار نا، ہو گئی. کوئی ایک پالیسی بتائیں جو پارٹی کو احتجاج کی سیاست پہ یا اتحاد پہ یا اتفاق پہ لانے کی ہو رہی ہو. ساری تقسیم کی باتیں ہو رہی ہے. تو یہ تقسیم شدہ ٹولہ جو ہے کس طرح کا خان کے کاس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا، آپ نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے کیمپ میں بھی کچھ فارم 47 والے ہیں، یہ کس کی بات کر رہے تھے آپ؟ اللہ کرے کسی دن بتا سکوں، ابھی تک تو لحاظ کر رہا ہوں. اب کس نے آپ کے لفظ سیے ہوئے ہیں؟ لفظ تو میری اپنی حیا نے سیے ہوئے ہیں.
خان کے ان ہزاروں لاکھوں ورکروں نے سیے ہوئے ہیں جو میرے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں. کتنے لوگ ہیں یہ فارم 47 والے مروت صاحب؟ چلیں آپ نام نہیں لے رہے ان کے، تعداد بتا دیں کتنے ہیں. اپوزیشن کے ٹوٹل اپوزیشن کے اس پہ تقریباً 10 لوگ جو ہیں فارم 47 پہ. اچھا، اس پہ تحریک انصاف کے کیمپ میں کتنے ہیں 10 میں سے؟ بعد میں کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. چلیں بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ کی شیر افضل مروت صاحب کی، جن کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں عید کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی بھی تحریک چلتی ہوئی نہیں دیکھ رہے. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے جے یو آئی کے ساتھ معاملات تحریک انصاف کے کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہے. کل جے یو آئی تحریک انصاف کے ساتھ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں احتجاج کرے گی صدر کے خطاب کے دوران یا نہیں کرے گی، چونکہ مروت صاحب تو کہہ رہے کہ انہیں ڈسٹ پہ جاتا دیکھ رہے زرداری صاحب کے خطاب کے دوران. کیا کرے گی جے یو آئی، بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف جس تحریک کی تیاریاں کر رہی ہے اس میں جمعیت علماء اسلام شریک ہوتی ہے یا نہیں، اس کا کافی حد تک اندازہ کل ہو جائے گا جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب کے دوران جے یو آئی تحریک انصاف کی درخواست پر اس احتجاج کا حصہ بنتی ہے یا نہیں جو تحریک انصاف نے کل پلان کر رکھا ہے. جے یو آئی کے تحفظات ہیں کیا اور بات آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی، بات کریں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ سے. بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک احتجاج پلان کر رہی ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے دوران، تو کیا پلاننگ ہے جے یو آئی کی، کیا اب تک کی سوچ ہے؟ تحریک انصاف رابطے تو کر رہی ہے، مولانا صاحب سے کوشش کر رہی ہے رابطہ ہو جائے، تو کل کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ جے یو آئی خطاب سنے گی صدر صاحب کا یا تحریک انصاف کے ساتھ مل کر احتجاج کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سمر صاحب. سمر صاحب، بنیادی طور پر تو ماضی قریب میں جو فیصلہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتیں آپس میں ایشو ایک دوسرے کے لیے سہولت کار بھی ثابت ہو سکتی ہے. یہ جماعتیں ایک دوسرے کی تعاون بھی کر سکتی ہے اور پوزیشن بھی متحدہ طور پر لے سکتی ہے. بالکل. لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کل صدر صاحب کا انتخاب ہے جوائنٹ سیشن کو، تو اس میں پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ وہاں ایک بھرپور احتجاج ہو. کیا جے یو آئی ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، اس سلسلے میں میرے خیال میں پارٹی کا ابھی تک فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، اور مولانا صاحب سفر پر تھے، صبح سویرے یا کل رات کو وہ پہنچے ہیں، آج بھی وہ تھوڑا کھٹک گئے تھے. تو یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اور مولانا صاحب ہے کہ وہ کل کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے صدر صاحب کی خطاب کے دورانیے میں. تو اب تک کوئی ایسا مؤثر اور ٹھوس فیصلہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی جو خواہش ہے اسی کے مطابق. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے رابطہ بھی نہیں کیا. جب وہ مولانا سے رابطہ کریں گے، کیا مطلب ہے ان کا، اس کی احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی پارلیمنٹ کے اندر صدر کے خطاب کے دوران، پھر پارٹی فیصلہ کرے گی. اطلاع تو تھی کہ آج کوئی اسد کیسر صاحب کا رابطہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہونا تھا، وہ نہیں ہوا ابھی تک رابطہ؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ بھی میرے علم میں آیا ہے شنید کہ اسد کیسر رابطے کی کوشش کریں گے مولانا صاحب سے ملنے کی. لیکن چونکہ مولانا صاحب تھکاوٹ بھی تھا سفر کی، وہ تھکاوٹ بھی تھی، وہ پھر آج جامعہ دارالعلوم حقانیہ مولانا حامد الحق صاحب کی تعزیت پر بھی انہوں نے جانا تھا، وہ وہاں گئے. تو یہ مصروفیت تھی. ابھی دیکھتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب کب رابطہ کریں گے، کب ان کی نشست ہوگی، یہ ابھی ان پر منحصر ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا جے یو آئی کی سوچ ہے ابھی تک؟ ظاہر آتی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیانات جو کہ آئے پچھلے ہفتے کے اندر، جن میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان تھا، اس میں گنڈا پور صاحب کا بیان بھی تھا، ان بیانات کو دیکھتے ہوئے جو اوورال تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے جے یو آئی اس اتحاد کا حصہ بن پائے گی جو تحریک انصاف بنا کر حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے سمر بھائی، ہم بہت تلخ دور سے گزر رہے ہیں. بنیادی طور پر جو 13 سالہ تلخی ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان، یہ ایک طرف، لیکن اس تلخی کو ہم نے نظر انداز کرتے ہوئے جمہوریت کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے
ہم آپس میں رابطے میں تھے اور بار بار پی ٹی آئی مولانا صاحب کے پاس آتے بھی رہے ان کی قیادت، اور مولانا صاحب نے اور جے یو آئی نے ان کو ویلکم بھی کہا اور آگے بھی کہیں گے۔ بہت سی چیزوں پر ہمارا اتفاق بھی تھا، بالخصوص پارلیمنٹ کے اندر، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں جس پر جے یو آئی کی صفوں میں اضطراب ہے اور دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ ایک طرف بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر اس قسم کی جو صف اول کی قیادت ہے وہ مولانا صاحب سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک الائنس ہونا چاہیے، ایک ہمیں اسٹیج آگے پہ بھی ہونا چاہیے، وہ یہ بھی متحد چاہ رہے ہو ہیں آپ کر سے۔ بڑھنا چاہیے۔ وہ صرف ایک پیج نہیں بلکہ ایک اسٹیج پر بھی چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہوں۔ مطلب جو بھی ان کی خواہش ہے تو وہ ایک طرف یہ چاہتے ہیں، الائنس چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی بیان یا صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بیان، اس گنڈاپور صاحب کا، اس قسم کے بیانات جب آتے ہیں تو پھر انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی قیادت کون کر رہا ہے؟ اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، کیا اصل اتھارٹی یہ ہے لیکن یا اصل اتھارٹی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے؟ لیکن نا گنڈا پور صاحب کے بیانات جب باقی لوگ اپنی جگہ پر، یہ تو واضح ہے جے یو آئی پر بھی کہ تحریک انصاف کے اصل میں جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب وہ تو بارہا پیغامات بھجوا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، بلکہ انہوں نے گنڈا پور صاحب کو بھی انہوں نے ان کو ڈانٹا بھی، تنقید بھی کی کہ آپ نکلیں ڈی آئی خان کی سیاست سے باہر اور مولانا صاحب سے آپ تعلقات ذرا بہتر کریں اپنے۔ تو خان صاحب کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے کہ مولانا صاحب سے وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مل کے ہم کوئی تحریک چلائیں۔ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہی تو سوال یہاں سے اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی کلیئر ہے، جیسے کہ اسد قیصر کو ایک بار نہیں بار بار مولانا کے لیے پیغام دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف عمران خان کا پیغام بتوسط اسد قیصر یا بیرسٹر گوہر یا وغیرہ وغیرہ، تو ایک طرف وہ چاہتے ہیں قربت، اتحاد، الائنس اپوزیشن جماعتوں کا، بالخصوص جمعیت علماء اسلام کا، لیکن دوسری طرف جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے وہ اس ماحول کو، جو عمران خان اس ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا یہ نقصان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی توسط سے اپنے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے یا جے یو آئی کو نقصان ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنی پی ٹی آئی کا نقصان کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ گنڈاپور صاحب لوگ یہ کیوں کر رہے ہوں گے؟ یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کی اس پہ اسسمنٹ کیا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ جواب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو یہی سوال کر سکتا ہوں کہ ہمیں اسد قیصر جواب دے، بیرسٹر گوہر جواب دے۔ ہم بھی آج آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہم بہت برادرانہ ماحول میں، بہت مثبت ماحول میں، جمہوری ماحول میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ایک طرف آپ خان صاحب کے پیغامات لے کے آتے ہیں، دوسری طرف آپ کے پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ، پوری حکومت آپ کے خلاف ہے، تو یہ تو نقصان آپ کی بیانیے کو پہنچا رہے ہیں، لہٰذا جواب طلبی آپ کریں ان سے۔ تو حافظ صاحب پھر مجھے کیا تکلیف ہے حافظ صاحب کہ میں ان کی جواب طلبی کروں؟ ویسے تو چلیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اتحاد میں آپ نے کس حد تک تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہے۔ ایک بات تو واضح ہے جو مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ مجھے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کے احتجاج میں جانا، اپنے بندے ان کو سڑکوں پہ لے کے آنا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، کہتے ہیں یہ نہیں ہو پائے گا کبھی بھی۔ تو یہ تو کلیئر ہے نا کہ آپ کم از کم سڑکوں پر تحریک انصاف کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ چلیں باقی جو کسی حد تک جو ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی حد تک ہو گیا یا باقی ایشو ٹو ایشو جو ہے وہ کوآپریشن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جب پارٹی یہ فیصلہ کرے گی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم گلی کوچوں اور روڈوں اور میدانوں میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی ورکر ایک ہی پیج پر ہو، ایک ہی گراؤنڈ پر ہو۔ جب مولانا صاحب نے یہ کہا ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیے اسی سے، تو لہٰذا ہم انتظار کریں گے پارٹی کی فیصلے کی۔ اگر پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ایک اتحاد کی صورت میں اس پر سٹانس بھی لے سکتے ہیں، موقف بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ باہر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ فیصلہ پارٹی کرے گی، یہ پارٹی کا اختیار ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اتحاد کی سربراہی کا مسئلہ بھی تھا کہ اس پہ بھی شاید سوال کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک انصاف سے کہ کون اس کا سربراہ ہوگا۔
اس پر بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. تحریک انصاف اگر آفر کرتی کہ مولانا فضل الرحمان ہی اس اتحاد کے سربراہ ہوں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے کیا؟ نہیں، یہ تو میرے خیال میں آپ اشارہ کرتے ہیں ان تحفظات کو جی ہاں، جن تحفظات کا JUI کا ذکر کیا ہے اسد قیصر کو، اور یہی سوال اٹھتا ہے کہ مولانا صاحب کی طرف سے یا JUI کی طرف سے ان تحفظات میں سے ایک یہ ہے ڈیمانڈ کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین کی قیادت پر مولانا کے حوالے ہونا چاہیے. یہ میں سن رہا ہوں میڈیا پر، اور یہ سوالات مختلف یہ JUI نے پوچھا ہے کہ کون ہوگا کر رہے جی ہاں. لیکن ہماری طرف سے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے. اگر ہے تو کہاں ہے؟ کوئی ذمہ دار کہہ سکتا ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے؟ میری جہاں تک معلومات ہے JUI نے کوئی اس قسم کا مطالبہ نہیں رکھا ہے کہ ہمیں قیادت کے حوالے کرے یا اپوزیشن اتحاد کی الائنس اور اس کی قیادت مولانا صاحب کے حوالے کرے. یہ ڈیمانڈ ہم نے نہیں کیا ہے. اچھا، گورنمنٹ آپ کے پاس بار بار جو آتی ہے وہ کیا کوئی آفر لے کر آتے ہیں؟ اب لاسٹ ٹائم بھی جب تحریک انصاف مولانا صاحب کے پاس آئی، انہوں نے نئے الیکشن کا مطالبہ کیا تو اگلے ہی دن کیا وہ شہباز شریف صاحب ان کے پاس پہنچ گئے، تو وہ کیا لے کر آئے تھے مولانا صاحب کے پاس؟ کیا میری بات سنیے، گورنمنٹ ہمیں کیا آفر کریں گے؟ صحیح. گورنمنٹ کے پاس کیا ہے؟ گورنمنٹ تو نام کا گورنمنٹ ہے، اس کے بیچارے کے پاس تو کچھ اختیار ہی نہیں ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ 1-2 ہفتے پہلے رمضان سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اس حکومت کی حمایت اور سپورٹ کرنا میری مجبوری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا اتحاد، یہ اتحاد بالرضا نہیں ہے، یہ بالجبر ہے. اور یہ حکومت بھی جو ان کے گلے میں تھوک کی طرح ڈالا گیا ہے، یہ بھی ان کی رضا کے مطابق نہیں ہے، یہ بھی بالجبر ہے. تو لہٰذا اس جبر کی حکومت میں ایک طرف تو یہ جبر کی توسط سے مسلط ہے، عوام کا نمائندہ نہیں ہے. صحیح ہے. پھر JUI یہ اپنے پاؤں پہ کھلاڑی مارنے کی مترادف ہے کہ JUI جائے گی اور حکومت کے ساتھ حکومت کی بینچوں پر بیٹھے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بھی آفر کرے، آج تک کسی آفر کا ہم نے نہ کوئی پرواہ کیا ہے نہ پرواہ کریں گے. جس پوزیشن میں ہم ہیں اسی پوزیشن پہ ہوتے ہوئے ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. حافظ حمداللہ صاحب کا کہنا ہے کہ JUI اپوزیشن کا کردار ہی ادا کرے گی اور تحریک انصاف کے ساتھ کس حد تک تعاون کرنا ہے اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں JUI نے کرنا ہے. فی الحال اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا. پروگرام میں ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے. اگلا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستانی سیاست کے لحاظ سے، کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، اور تحریک انصاف کیا ایک مضبوط اتحاد بنا پائے گی، JUI کیا فیصلہ کرے گی، ممکنہ طور پر بات کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں تجزیہ شامل کریں گے چونکہ یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کل سے نیا پارلیمانی سال شروع ہونے کے والے سے صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرنا ہے اور تحریک انصاف یہاں بھی اتحادی ڈھونڈ رہی ہے کہ بھرپور احتجاج کیا جائے. اور یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے تحریک انصاف کا کہ جو عید کے بعد تحریک انصاف اتحادیوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا احتجاج پلان کر رہی ہے. تو کل کیا JUI کو اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں انہیں تحریک انصاف اکٹھا کر کے بڑا احتجاج کر پائے گی اسمبلی کے اندر؟ کم از کم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ ہے، کسی اداروں کے محتاج نہیں ہے. بھٹی صاحب، ایک امتحان تحریک انصاف کا منی ٹیسٹ آ گیا ہے کل کہ انہوں نے ایک بھرپور احتجاج پلان کیا ہوا ہے اسمبلی میں. جب صدر مملکت آصف علی زرداری جوائنٹ سیشن سے خطاب کریں گے تو JUI سے بھی آج رابطے ہو رہے ہیں، باقی اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی رابطے ہو رہے ہیں. تو JUI کا تو کم از کم پتہ لگ جائے گا. اگر وہ کل آتے ہیں احتجاج میں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ عید کے بعد والے احتجاج میں بھی آ ہی جائیں گے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ JUI کبھی بھی ایک سٹیج شیئر نہیں کرے گی عملی طور پر. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے جو اس وقت تک لگتا ہے عملی طور پر وہ کبھی بھی سٹیج شیئر نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، سڑکوں پر اکٹھی نہیں نکلے گی. میں آپ کی رائے سے 200% اتفاق کرتا ہوں. ہاں، اور لیکن یہ جو اندر کھانے ہیں نا، 2 ملاقاتیں کر لیں، 4 بیانات دے دیے. مولانا صاحب اس وقت حکومت اور اپوزیشن کھیل رہے ہیں. جس طرح پیپلز پارٹی کی خواہش ہے نا کہ حکومت میں بھی رہیں اور اپوزیشن کھیلیں، اس طرح یہ مولانا صاحب کچھ عہدے لے کے بیٹھے ہوئے. مولانا صاحب تو بالکل جو ہے وہ درمیان میں کھڑے ہیں، ادھر اپوزیشن ہے ادھر گورنمنٹ ہے. اصل تو مولانا صاحب کی مزے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں، یعنی کتنی سیٹیں ہوں گی؟ 14-15 سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں ملا ایسا ہی ہے. تو مولانا صاحب کی کوئی یہ سوٹ کرتا ہے، کوئی ایک دھڑا ہو گیا تو پھر تو ختم نا. مولانا صاحب کو سوٹ کرتا ہے کہ دونوں طرف امپورٹنس رہے اور وہ باقی جو کام آپ نے نکلواتے رہیں. ایک پہلی بات.
دوسری بات پاکستان تحریک انصاف کا مؤثر احتجاج ہوگا، ان کا بڑا نمبر گیم ہے اور ہونا بھی چاہیے. تیسری بات آپ نے ایک لفظ بڑا خوبصورت بولا، پارلیمنٹ کا ایک سال نیا سال شروع ہو گیا. یعنی اب شرم آتی ہے خدا کی قسم کہ یہ کہلواتے ہوئے کہ ہم جمہوری ہے. ویسے تو اب وہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی آ گئی رپورٹ بھی جو باہر دنیا سمجھتی، ہم آپس میں تو ہو سکتا ہے میری آپ بائسڈ رائے سمجھیں، آپ کی میں بائسڈ رائے سمجھیں. وہ کہتے ہیں جمہوریت خیر پہلے بھی نہیں تھی لیکن 6 درجے نیچے گری. انسانی شاید فریڈم ہاؤس کہتا ہے انسانی حقوق یا شہری حقوق 3 درجے نیچے گرے. کرپشن بڑی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی. پارلیمنٹ کا 1 سال، اور کتنی شرم کی بات ہے کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، سینٹ بھی نامکمل ہے ابھی ایسے ہی ہے. اور پارلیمنٹ میں 4 سپریم کورٹ کہہ چکی، آرڈر دے چکی، اور وہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی جا رہی. ایسے ہی ہے. اور دوسری بات ہے اس پارلیمنٹ پہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ 77 سالوں میں کسی ایک پارلیمنٹ پر اتنی تنقید ہو سکتی ہے جتنی اس پارلیمنٹ پہ ہو سکتی ہے. یعنی اس پارلیمنٹ کو جب نام لیتے ہیں تو گلی محلوں میں لوگ ہنستے ہیں خدا کی قسم. جب میں کہتا ہوں نا کہ پارلیمنٹ یعنی ہماری آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہے تو کہہ مارتے ہیں لوگ کہ اچھا، یعنی کیا 5 منٹ میں 5 بل کبھی سنا ہے زندگی میں؟ کبھی کارکردگی بڑھ گئی ہے نا جی، کام تیز ہو گیا، رفتار تیز ہو گئی ہے. 5 منٹ میں 5 بل، یعنی وہ بل جو قانون بننے جو ہماری زندگیوں پہ جن کے اثر ہوگا. ایک دوسرا اس فارم 47 کی پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے وجود پر اخلاقیات لیس پارلیمنٹ ہے، اخلاقی برتری لیس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کا ہمارے عوام سے کتنا تعلق ہے. پچھلے 1 سال میں کیا کچھ گورنمنٹ تو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری ایفیشنسی بڑھ گئی، ہم نے ریکارڈ بل اس دفعہ جو ہے وہ لیجسلیشن ہم نے کی ہے بڑے کم ٹائم کے اندر. لیکن ہونا یہ چاہیے لیجسلیشن کا جہاں تک تعلق ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، کمیٹیوں کے اندر جا کے اس پہ پراپر ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. لیکن جہاں تو بل آتا ہے اور آپ والی بات ہے کہ 5 منٹ میں 5 بل جو ہے وہ فوری نکالے جا رہے ہیں. آپ کو اس وقت یاد ہے جب ہم لمحہ بے لمحہ کمنٹری کر رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم پہ کہ اب مولانا صاحب کے گھر فلاں پہنچ گیا، مولانا صاحب اس کو ملنے لگے. اور اس وقت رات کو جب مولانا صاحب کو منایا جا رہا تھا یا اس کے بعد، آپ کو پتا ہے کہ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اصل حتمی مسودہ کون سا ہے 26ویں آئینی ترمیم. تو یہ جو بل پاس ہوتے ہیں، جو پاس کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، جو دکھ کی بات ہے. اور یہ قانون بنتا ہے یار، یہ ہماری زندگیوں پر اثر ہوتا ہے. ایک میں جلدی ایک پارلیمنٹ فارم 47 کی، پارلیمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے، پارلیمنٹ کا عوام سے تعلق آپ کے سامنے، پارلیمنٹ نے پچھلے 1 سال میں ہمارے لیے کیا کیا آپ کے سامنے. پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی، ہائی کورٹ کے ججز کی مراتب بڑھ گئی، سپریم کورٹ کے ججز کی مراتب بڑھ گئی، پنجاب اسمبلی کے ارکان پارلیمنٹ کے وزیروں کی مراتب بڑھ گئی اور تنخواہیں بڑھ گئی، ایوان صدر کا بجٹ بڑھ گیا، وزیر اعظم ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا، اور قومی اسمبلی میں بچت کے لیے 220 ملازمین کو نکالا جانا ہے جس میں سے 200 نکال چکے. یعنی کوئی کامن سینس ہے. ایک منسٹری کے اندر 2 3 منسٹر بھرتی کر لیے ہیں. اب اچھا خرچے وہاں سے ہی بچے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کتنی مزے کی بات، اب تو قومی حکومت ہے نا یہ. یعنی وزارت داخلہ کو دیکھیں، اوپر کون ہے؟ محسن نقوی صاحب. نیچے کون ہے؟ طلال چودھری. اس سے نیچے کون ہے؟ پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک کون کیسے طریقے ایڈوائزر کا عہدہ بڑا ہوتا ہے وزیر مملکت سے. چلو بلا بڑا کر لیں، محسن نقوی صاحب کے اوپر کر لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، نیچے اوپر جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں. پر 3 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، ایک وزارت داخلہ. اچھا مزے کی بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ تحریک انصاف سے. طلال چودھری کہتے ہیں نون سے. محسن نقوی کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مل ملا کے سب کے تو یعنی قومی حکومت ہے نا. اور پرویز خٹک صاحب کے بارے میں پتہ نہیں میں اب سچ سن رہا ہوں کہ جھوٹ، کہ ان کو دفتر پشاور میں دیا جائے گا اور ان کا صرف ٹارگٹ ہے PTI KP. ایسا ہی ہے. تو آپ اندازہ کریں یار خدا کی قسم، حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے، اور جب حکومت کو اپوزیشن کو اپوزیشن سے خطرہ ہے، اپوزیشن کو اپوزیشن سے خطرہ ہے. اور اپوزیشن تو اب عمران خان صاحب کو بڑا، میں سن رہا تھا کوشش کی جائے گی کہ PTI KP کو توڑا جائے. مزید کوشش کی جائے گی. GHQ حملہ کیس میں ظاہر ہے سارے ہی ملزم ہیں، تو اگر سزا ہو جاتی ہے تو علی امین گنڈا پور کو بھی سزا ہو جاتی ہے، تو KP حکومت جب علی امین گنڈا پور کو سزا ہو جائے گی GHQ حملہ کیس میں تو پھر ہوگا اس کا میدان کھلا، اور اس وقت تک پرویز خٹک صاحب کو کافی ٹائم مل چکا ہوگا تو اس میں بیٹھ کے تو خیر سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اپوزیشن کو اپوزیشن سے خطرہ ہے، حکومت کو حکومت سے خطرہ ہے. تحریک انصاف تو کافی گروپس کے اندر بٹی ہوئی ہے. کچھ دیر پہلے تو مروت صاحب یہ بتا رہے تھے ہمارے شو میں ہی کہ فارورڈ بلاک
नजर आ जाएगा आपको बजट से पहले या बजट के आसपास? जी, एक और नया फॉरवर्ड ब्लॉक। जी, मरवे साहब ने मुझे कहा है कि मुझे भी, मैंने उनके साथ बैठा था ऑन द कैमरा कई मरतबा कह चुका कि अरबों रुपए खर्चे जा रहे हैं। ये शायद आपके प्रोग्राम में भी कहा उन्होंने, अरबों रुपए खर्चे जा रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए। लेकिन याद रखें, बड़े फॉरवर्ड ब्लॉक पेट्रियाट कहाँ हैं, काफ लीग कहाँ है, वक्ती काम चल जाएगा। अभी तो उन्हें काम देखे ना, बड़ा फायदा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ने मसल्स दिखाना शुरू कर दिए हैं इस हुकूमत को, और पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने के लिए, उनके ऊपर से अपना इन्हिसार ख़त्म करने के लिए हुकूमत को सिर्फ 16 वोट मजीद चाहिए। वो 16 बंदे पीटीआई से पूरे कर लेते हैं, कम से कम वो जो पीपल्स पार्टी रोजाना उन्हें जो पाँव मारती है उसका तो कम से कम डर खत्म हो जाएगा ना। मैं एग्री करता हूँ आपसे, मुझे इसी तरफ ही हुकूमत चल रही है, हुकूमत मजीद इस्तेहकाम की तरफ कमर जा रही है, यानी मुल्क की इस्तेहकाम की खातर, जमहूरियत हुकूमत को इस्तेहकाम जो है ना मिल रहा है, इस जमहूरियत की खातर वो ये 16 वोट भी ले लेंगे, और ये इसी तरफ हुकूमत का सबसे बड़ा कांटा अब यही रह गया कि हम ये आखिरी ब्लैकमेलिंग से बच जाएं। वैसे इमरान खान ने तो, आपको याद है कि जब वो सेनेट में बंदों ने वोट जब भेजा था अपना केपी से, एमपीएस ने निकाल दिए थे पार्टी से, अभी तक वो 5 बंदों का फैसला नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गायब हो गए थे 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पे। डर तो यही है कि कहीं फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए रास्ता बाहर ना हो जाए। दो में से वजीर भी बन चुके हैं। नहीं भाईजान, 5 नहीं है, वो हैं 13 हैं। 5 का तो आया था कि जो बिल्कुल गायब हो गए। नहीं, वो तो है ना बाकी, लेकिन 13 हैं जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहते हैं कि उन्होंने पैसे पकड़े या पैसे हामी भरी। उसके अलावा कोई 10 वो लोग हैं इमरान खान साहब के पास जिन्होंने टिकटें बेची सिलेक्शन की। उसके बाद 7-8 वो लोग हैं जिनके बारे में है कि ये विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। उसके बाद साहब इस सारे माहौल के अंदर ये जो हम एक बहस काफ़ी दिनों से जारी है, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने एक भरपूर तहरीक चलानी है ईद के बाद, सारी अपोजिशन को इकट्ठा करके। ये तहरीक आपको चलती हुई नजर आ रही है फिर इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, जो आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं? जब गवर्नमेंट तो बड़ी मुतमईन है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो, नहीं कोई बिल्कुल बेफिक्र। देखिए, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुरू में फुल स्विम में थी, उस वक्त भी देखे ना, इस वक्त 1 पेज है। 1 पेज जब होता है तो फिर, और मैं इस हक में हूँ, पहले भी आपके शो में भी कहा, हर जगह कहता हूँ कि कोई किसी जमात को सड़कों पर आकर हुकूमत को गिराना मैं तो सेकंड नहीं करूँगा, ना ऐसा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इस काबिल नहीं हो जाएगी कि वो सड़कों पर आकर हुकूमत को गिरा लेगी। तहरीक चलेगी, हल्की फुल्की चलती रहेगी, दबाव बढ़ता रहेगा, बैरूनी दबाव। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस ज्यादा बाहर है। बैरूनी वाला भी तो काम फारिग हो गया फिलहाल, फॉर टाइम बीइंग। हाँ, फॉर टाइम बीइंग यस। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बैरूनी लोग हैं वो, उनको बड़ी अभी भी खुश फहमी है कि बहुत कुछ होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का पता नहीं है, वो एक अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है, और उनकी इसी सलाहियत के ऊपर तहरीक इंसाफ अभी भी तकिया किए बैठी है कि आज तारीफ हुई है, कल क्या पता वो रगड़ा दे दे। हाँ, शायद ट्रंप का ख्याल दिल में आया, इसलिए तो मम्मी ने मेरी चाय पे बुलाया। तो वो तो जिसको चाय पे बुला ले एक मरतबा, यूक्रेन का सदर, खैर तो वो खैर ट्रंप साहब का यस है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़ाहिर है इमरान खान साहब और जो समझ रहे हैं, जो लास्ट उनकी गुफ्तगू भी आई है, मुझे पता है कि मुझे मेरी पार्टी को अंदर से एक बार फिर तोड़ा जा रहा है। मुझे पता है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है, लेकिन मैं वो जुमला एक रह गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ये मुझे समझ आ रही है। और क्योंकि मैं अभी पीका आ गया है, पंजाबी में जिसको पीका और अंग्रेजी में जिसको पैका कहते हैं, ऐसे ही है, तो वो आ गया है, तो मैं इसलिए बात नहीं करता। लेकिन मुझे पता चल रहा है कि फलां फॉरवर्ड ब्लॉक में जाएंगे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, लेकिन 0 रह जाएगी इनकी इज्जत, 0। मगर इस वक्त इज्जत बेइज्जती का मामला तो है नहीं, ऐसे ही है। इस वक्त तो है कि तहरीक इंसाफ को कट टू साइज करें और वो आपके 16 जो MNA वो पूरा करें। असल में एक रास्ता खुल गया था भट्टी साहब, जो लोग पहले गए 26वीं आईनी तरमीम के दौरान, वो जो है ना झांका निकल जाना, वो रास्ता खुल गया, अब कोई भी जा सकता है। जी, वो रास्ता भी खुल गया है। फिर दूसरी बात है, हमारे यहाँ वो एक मैं पढ़ रहा था बाहर की बुक, वो उसने अपने बंदे को आगे से उठा दिया दोस्त, उसने कहा कि अब तुम इतनी कीमत लगा रहे थे कि मेरा भी बिकने को दिल कर रहा था। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, प्रेशर भी होता है, लालच भी होता है, और बाकी रास्ता भी खुल गया है। बाकी लोग, बहुत थोड़े लोग हैं जो आगे की सोचते हैं, वक्ती फ़ायदे, शॉर्टकट भी होता है। तो यस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मज़ीद मजबूत होगी। और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब नंबर गेम पे तो रह नहीं गई कुछ। ऐसा ही है, जो MNAs हैं भी वो उन्हें पता है कि हम जो है, हमारे अपना तो कमाल कोई है नहीं है, आए थे एक वेव में, और उसी वेव में हम बने MNA, तो आगे भी उन्हें पता है अब 4 साल निकालने हैं जैसे भी। हाँ, और कई तो ऐसे हैं कि जिनमें से दोबारा उनको टिकट भी नहीं मिलना। ऐसा ही है अब और कई ऐसे हैं कि जिनने दोबारा बनना ही नहीं है। कई ऐसे हैं कि जो
تو بڑی صاحب اس ساری صورتحال کو جب ہم سمرائز کرتے ہیں ان دی اینڈ جا کے اس کا اگر ہم اینڈ رزلٹ نکالیں اس سے ایک تو پہلا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسے فی الحال آنے والے کئی 1-2 سال تک کم از کم ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ایسا خطرہ کوئی نظر نہیں آ رہا بظاہر اپوزیشن سے. دوسرا جناب اس میں یہ بھی آؤٹ کم اس کا بنتا ہے کہ خان صاحب کے باہر آنے کے والے سے فی الحال ایسا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. گورنمنٹ کہیں سے ایسی پریشرائز فیل نہیں کر رہی کہ وہ خان صاحب کو رہا کرے. ایسا ہی بھائی جان کوئی پیناما آ جائے, کوئی اس طرح بار آؤٹ آف دا بلو کہیں سے کوئی چیز نکل آئے. بظاہر جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو بتا رہی ہے کہ 26 یعنی ترمیم کے بعد اب دیکھ لیں ابھی تک عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس لگا نہیں ہے, سیکوینس میں لگنا سیکوینس میں لگا. اب آؤٹ آف ٹرن لگ نہیں سکتا. تو جسٹس ڈوگر آ گئے قائم مقام, تو وہ لگا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کوئی اچانک ہو جائے تو علیحدہ بات ہے, ورنہ وہ بھی سنا ہے جو قائم مقام ہے وہ بھی سارے چیف جسٹس اس ہفتے مستقل ہونے والے ہیں. جی میں نے بھی سنا ہے. اور فرق کیا پڑتا ہے قائم مقام میں مستقل ہونا میں؟ ایسا ہی ہے. کس کا فرق؟ ایک 15ویں نمبر پہ ہائی کورٹ میں تھے لاہور, ادھر آ کے نمبر 1 ہو گئے. کیا فرق پڑا اس قوم کو؟ صحیح ہے. تو حکومت چل رہی ہے, اپوزیشن کی تحریک بھی چلے گی, اور اسی طرح ہلکا پھلکا چیزیں چلتی رہیں گی, اور کوئی بڑی چیز نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. ناظرین, آپ نے تجزیہ ملاحظہ کیا ارشاد بھٹی صاحب کا, جن کا کہنا ہے کہ فی الحال کوئی سیاست کے اندر کوئی بڑی ہیپننگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایسے ہی یہ تحریک کا معاملہ بھی ہلکی پھلکی تحریک بھی چلتی رہے گی, لیکن گورنمنٹ کو فی الحال کہیں سے کوئی تھریٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. آج کی شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.